اب میں آپ حضرات کے سامنے محبوب العلماء والصلحاء ہمارے مہمان جناب حضرت مولانا مفتی عبداللطیف صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں، اپنے دلربا بیان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ جناب مفتی عبداللطیف صاحب۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو اور عزیز طلباء کرام، آج کا یہ جامعہ رشیدیہ کا سالانہ پروگرام ہے۔ خوش نصیب بچوں کی دستار بندی ہو چکی ہے۔ جامعہ رشیدیہ یہ تحصیل صادق آباد کا بہت قدیم ادارہ ہے اور تقریباً اس کی حیثیت ام المدارس والی ہے۔ صادق آباد تحصیل میں، شہر میں، آس پاس میں جتنا بھی مدارس ہیں وہ ان کے منتظمین، محتممین اس ادارے کے فیض یافتہ ہیں۔ حضرت مولانا قاری خدا بخش صاحب مرحوم و مغفور نے اس کی بنیاد رکھی اور پھر استاذ العلماء، استاذ الحفاظ حضرت مولانا عبدالصمد صمدانی رحمہ اللہ نے جب یہاں اپنا قدم مبارک رکھا تو ادارے کو چار چاند لگ گئے، ادارہ عروج پہ پہنچا۔ مشکات شریف تک ہمیں یاد ہے کہ یہاں اسباق ہوتے رہے ہیں، اور پھر ان کے معاون حضرت مولانا حفیظ الرحمن صاحب مرحوم و مغفور جب وہ فارغ ہو کے یہاں تشریف لائے تو ماشاءاللہ شعبہ کتب انتہائی مضبوطی کے ساتھ رواں دواں ہوا۔ صرف شہر کے نہیں اور ضلع رحیم یار خان کے نہیں بلکہ ملک کے طول و عرض سے، خصوصاً کوئٹہ بلوچستان کی طرف سے بھی آئے ہوئے مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ادارے سے فیض یاب ہوتے رہے ہیں۔ تو یہ ادارہ ہمارے ان اصحاب ثلاثہ کی یادگار ادارہ ہے، اور اب اس وقت ہمارے بھائی حضرت مولانا مفتی محمد یونس صاحب مدظلہ وہ اس ادارے کی نگرانی کر رہے ہیں اور اچھے انداز سے چلا رہے ہیں۔ دن بدن ادارے کی رونقیں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ترقیات سے نوازے۔ مفتی محمد یونس صاحب یہ فیصل آباد سے ہمارے مخدوم اور ہمارے شیخ الحدیث مولانا نذیر احمد صاحب رحمہ اللہ، ان کے ہاں پھر ان کے صاحبزادے جو آج تشریف لائے ہیں حضرت مفتی محمد زاہد صاحب،
ان کے ہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی حاصل کرتے رہے ہیں، اور بتا رہے تھے کہ مفتی محمد زاہد صاحب کی ہم نے بڑھ چڑھ کے خدمت کی، بچوں کی طرح خدمت کی، انہوں نے بھی ہماری والد کی طرح سرپرستی کی، تربیت کی، تعلیم دی۔ مفتی محمد یونس صاحب کی خواہش یہ ہے کہ اسے بھی فیصل آباد جامعہ امدادیہ کے نہج پر اسی طرز پر اس ادارہ کو چلایا جائے۔ اللہ تعالی حضرت کی اس خواہش کو پورا فرمائیں۔ محترم دوستو، آج طلباء کرام کی دستار بندی ہے۔ حافظ ہونے والے بچے، ان کے والدین بہت خوش ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں قرآن کریم کے متعلق چند وعدے فرمائے ہیں، ان وعدوں میں سے ایک وعدہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کا وعدہ ہے کہ قرآن کو اتارا بھی ہم نے ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ تو الحمدللہ یہ وعدہ مدارس کی شکل میں، حفاظ کی شکل میں پورا ہو رہا ہے۔ پوری دنیا نے زور لگا لیا ہے مدارس کو ختم کرنے کا، حفاظ کے خاتمے کا، لیکن جس طرح ادھر سے زور بڑھتا جا رہا ہے، ادھر سے بھی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ صرف وفاق المدارس العربیہ سے ہر سال جو سند لے کر حفاظ نکلتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، وہ 1 لاکھ کے لگ بھگ ہوتے ہیں ہر سال، اور یہ حفظ کی تعداد تقریباً دنیا بھر میں سب سے زیادہ پاکستان کے مدارس تیار کر رہے ہیں۔ اس پر وفاق المدارس کو انعام اور ایوارڈ بھی حاصل ہو چکا ہے۔ تو یہ رونقیں مدرسوں کی، یہ در حقیقت اللہ کا وہ وعدہ ہے کہ قرآن ہم نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ اور قرآن کریم یہ اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابوں میں سے ایک ایسی کتاب ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ 2 بڑی خاص نسبتیں حاصل ہیں۔ اللہ نے آسمان سے کچھ صحیفے بھی اتارے، تورات، انجیل، زبور کو بھی اتارا، لیکن ان صحیفوں کو اور ان کتابوں کو وہ نسبت اللہ سے حاصل نہیں ہے جو قرآن کریم کو اللہ سے ایک خاص قسم کی 2 نسبتیں حاصل ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی 2 بڑی مخصوص نسبتیں حاصل ہیں۔ پہلی آسمانی کتابیں، انہیں اپنے وقت کے نبی کے ساتھ وہ خاص نسبتیں حاصل نہیں تھیں جو قرآن کریم کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاصل ہیں۔ قرآن کریم کو جو 2 نسبتیں اللہ کے ساتھ حاصل ہیں، ان میں سے ایک نسبت تو ہے کہ قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے۔ باقی جتنی کتابیں ہیں وہ کتاب اللہ کہلاتی ہیں، تورات، انجیل، زبور، صحائف، انہیں کلام اللہ نہیں کہا جاتا۔ قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اس کو پڑھا ہے، اس کی تلاوت کی ہے۔ تو یہ جو خصوصیت اور یہ جو نسبت ہے اللہ کے کلام ہونے کی، یہ صرف قرآن کریم کو حاصل ہے، تورات، انجیل، زبور کو حاصل نہیں ہے۔ اور دوسری نسبت اللہ کے ساتھ کہ قرآن کریم کو جو شخص پڑھتا ہے، یہ در حقیقت اللہ کے ساتھ باہم گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو محادثہ کہتے ہیں۔ قرآن کریم پڑھنے والا اللہ کے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ یہ نسبت تورات، انجیل، زبور میں سے کسی کتاب کو حاصل نہیں ہے کہ کوئی تورات پڑھے تو وہ کہے کہ میں اللہ کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں، کوئی انجیل پڑھنے والا کہے کہ میری بات اللہ نہیں۔ قرآن کریم پڑھنے والا
اس کو یہ نسبت حاصل ہے، یہ اعزاز اور سعادت حاصل ہے کہ اللہ کے ساتھ یہ باہم گفتگو ہوتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی قرآن کریم کو دو نسبتیں حاصل ہیں، بڑی خاص۔ اس طرح کی نسبتیں پہلی کتابوں کو اپنے اپنے انبیاء سے حاصل نہیں تھی۔ ایک نسبت تو یہ ہے کہ قرآن کریم یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ تورات، انجیل، زبور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، ان مقدس شخصیات کا وہ معجزہ نہیں کہلاتی ہے۔ کتابیں تھیں، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام تورات ہے، عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری جانے والی کتاب کا نام انجیل ہے، داؤد علیہ السلام پر زبور، لیکن ان کو ان کی کتابیں تو کہا جاتا ہے، ان کے معجزات نہیں کہا جاتا۔ قرآن کریم یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور یہ بظاہر ایک معجزہ ہے لیکن اپنے دامن میں ہزاروں معجزات سمیٹے ہوئے ہیں اس نے۔ شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم ایسا معجزہ ہے کہ اس کے ضمن میں تقریباً 10,000 کے لگ بھگ معجزات موجود ہیں۔ بلکہ حضرت کی بات کو آگے بڑھایا جائے تو قرآن کریم کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ قرآن کریم کا وہ معجزہ ہے۔ 14 صدیاں بیت چکی ہیں، قرآن کریم کی ترتیب کے مطابق مخالفین، منکرین نہ کوئی صورت لا سکے ہیں، اور نہ کوئی آیت لا سکے ہیں، نہ کوئی جملہ لا سکے ہیں، اور نہ کوئی لفظ لا سکے ہیں قرآن کریم کی ترتیب کے مطابق۔ تو گویا کہ ایک ایک لفظ قرآن کریم کا یہ معجزہ ہے۔ تو صرف قرآن کریم، اس کے الفاظ تقریباً 80,000 قرآن کریم کے الفاظ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے ضمن میں 80,000 معجزات ہیں۔ تو یہ معجزہ ہونا، یہ قرآن کریم کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی نسبت ہے کہ اور کسی کتاب کو اپنے نبی سے یہ نسبت حاصل نہیں ہے۔ اور دوسری نسبت جو قرآن کریم کو حضرت علیہ السلام سے حاصل ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ تورات یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت نہیں کہلاتی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت نہیں ہے، زبور داؤد علیہ السلام کی سیرت نہیں ہے، لیکن قرآن کریم یہ آپ کی سیرت ہے۔ قرآن نے آپ کی پوری زندگی کو بیان کیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے جب پوچھا گیا آپ کی سیرت تو فرمایا کانا خلقہ القرآن، پورا قرآن یہ میرے محبوب کی سیرت ہے۔ تو قرآن کریم یہ حضرت علیہ السلام کی سیرت ہے، جبکہ دوسری کتابیں اپنے اپنے کس نبی کی سیرت نہیں کہلاتی ہیں۔ تو یہ دو نسبتیں ہیں جو قرآن کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی بہت ساری خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے جو اور کسی کتاب کو وہ خصوصیت حاصل نہیں تھی کہ یہ کتاب، اس کا اصل مرکز سینہ ہے، انسان کا سینہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو لکھ کر نہیں اتارا ہے، جبرائیل امین کے ذریعے کلام کی شکل میں اتارا گیا ہے، اور یہ سیدھا سیدھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پہ اترا ہے۔ تو اس کا محل بھی دل ہے۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں،
انہیں لکھنا نہیں آتا، انہیں کچھ پڑھنا نہیں آتا ہے، پتہ نہیں نماز بھی صحیح معنی میں نہیں پڑھتے، لیکن قرآن کریم کے حافظ بن گئے کہ ان کے دل میں یہ قرآن کریم بیٹھ گیا ہے۔ تو قرآن کریم یہ اس کا جو محل ہے، مرکز ہے، وہ دل ہے انسان کا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے بڑی عمر والے بھی قرآن کے حافظ، چھوٹی عمر والے بھی قرآن کے حافظ، مرد بھی قرآن کریم کے حافظ، خواتین بھی قرآن کریم کی حافظات۔ جبکہ پہلی کتابوں کی طرف ہم چلے جائیں کہ وہاں وقت کا نبی تو حافظ ہوا کرتا تھا کتاب کا، لیکن امت میں سے کوئی بھی حافظ نہیں ہوتا تھا۔ تورات کا کوئی حافظ نہیں تھا، انجیل کا کوئی امتی حافظ نہیں تھا، زبور کا کوئی امتی حافظ نہیں تھا، اس لیے کہ ان کتابوں کا جو محل تھا وہ اوراق تھے، وہ کاغذات تھے، وہاں پر وہ محفوظ تھی۔ ان کتابوں کا جو محل ہے وہ دل نہیں تھا، اس لیے کوئی حافظ آپ کو ان کا نظر نہیں آئے گا۔ تو بہرحال قرآن کریم کی عظمت کا یہ پروگرام ہے، معجزہ ہے، لیکن اپنے دامن میں ہزاروں معجزات سمیٹے ہوئے ہیں اس نے۔ شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم ایسا معجزہ ہے کہ اس کے ضمن میں تقریباً 10,000 کے لگ بھگ معجزات موجود ہیں۔ بلکہ حضرت کی بات کو آگے بڑھایا جائے تو قرآن کریم کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ قرآن کریم کا وہ معجزہ ہے۔ 14 صدیاں بیت چکی ہیں، قرآن کریم کی ترتیب کے مطابق مخالفین منکرین نہ کوئی سورت لا سکے ہیں، اور نہ کوئی آیت لا سکے ہیں، نہ کوئی جملہ لا سکے ہیں، اور نہ کوئی لفظ لا سکے ہیں قرآن کریم کی ترتیب کے مطابق۔ تو گویا کہ ایک ایک لفظ قرآن کریم کا یہ معجزہ ہے۔ تو صرف قرآن کریم، اس کے الفاظ تقریباً 80,000 قرآن کریم کے الفاظ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے ضمن میں 80,000 معجزات ہیں۔ تو یہ معجزہ ہونا، یہ قرآن کریم کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی نسبت ہے کہ اور کسی کتاب کو اپنے نبی سے یہ نسبت حاصل نہیں ہے۔ اور دوسری نسبت جو قرآن کریم کو حضرت علیہ السلام سے حاصل ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ تورات یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت نہیں کہلاتی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت نہیں ہے، زبور داؤد علیہ السلام کی سیرت نہیں ہے، لیکن قرآن کریم یہ آپ کی سیرت ہے۔ قرآن نے آپ کی پوری زندگی کو بیان کیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے جب پوچھا گیا آپ کی سیرت تو فرمایا کانا خلقہ القرآن، پورا قرآن یہ میرے محبوب کی سیرت ہے۔ تو قرآن کریم یہ حضرت علیہ السلام کی سیرت ہے، جبکہ دوسری کتابیں اپنے اپنے کس نبی کی سیرت نہیں کہلاتی ہیں۔ تو یہ دو نسبتیں ہیں جو قرآن کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی بہت ساری خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے جو اور کسی کتاب کو وہ خصوصیت حاصل نہیں تھی کہ یہ کتاب، اس کا اصل مرکز سینہ ہے، انسان کا سینہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو لکھ کر نہیں اتارا ہے، جبرائیل امین کے ذریعے کلام کی شکل میں اتارا گیا ہے، اور یہ سیدھا سیدھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پہ اترا ہے۔ تو اس کا محل بھی دل ہے۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہیں لکھنا نہیں آتا، انہیں کچھ پڑھنا نہیں آتا ہے، پتہ نہیں نماز بھی صحیح معنی میں نہیں پڑھتے، لیکن قرآن کریم کے حافظ بن گئے کہ ان کے دل میں یہ قرآن کریم بیٹھ گیا ہے۔
تو قرآن کریم یہ اس کا جو محل ہے، مرکز ہے، وہ دل ہے انسان کا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے بڑی عمر والے بھی قرآن کے حافظ، چھوٹی عمر والے بھی قرآن کے حافظ، مرد بھی قرآن کریم کے حافظ، خواتین بھی قرآن کریم کی حافظات۔ جبکہ پہلی کتابوں کی طرف ہم چلے جائیں کہ وہاں وقت کا نبی تو حافظ ہوا کرتا تھا کتاب کا، لیکن امت میں سے کوئی بھی حافظ نہیں ہوتا تھا۔ تورات کا کوئی حافظ نہیں تھا، انجیل کا کوئی امتی حافظ نہیں تھا، زبور کا کوئی امتی حافظ نہیں تھا، اس لیے کہ ان کتابوں کا جو محل تھا وہ اوراق تھے، وہ کاغذات تھے، وہاں پر وہ محفوظ تھی۔ ان کتابوں کا جو محل ہے وہ دل نہیں تھا، اس لیے کوئی حافظ آپ کو ان کا نظر نہیں آئے گا۔ تو بہرحال قرآن کریم کی عظمت کا یہ پروگرام ہے، اس کو پختہ بھی کرے اور آگے پھر اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرے۔ صرف حافظ بن کے یہ بہت بڑی سعادت ہے، لیکن اس پہ بریک نہ لگا دیں، آگے علم بھی حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ حضرت استاذ مکرم تشریف لائے ہیں، بس میں حائل نہیں رہنا چاہتا۔ وما علینا الا البلاغ۔